قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اب ہم اپنی سورہ اعراف کو کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 80 کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم کیا ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو، حقیقت یہ کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچال کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، اور پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا حال ہوا۔ بارش سے مراد یہاں پانی کی بارش نہیں ہے بلکہ پتھروں کی بارش ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کے اوپر جس طرح کا عذاب آیا تھا ایسا عذاب کسی اور کے اوپر نہیں آیا۔ پتھروں کی بھی بارش ہوئی، پھر طوفان بھی تھا، اور پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پورے اس زمین کے خطے کو اوپر لے جا کر نیچے پٹک کے پھینکا تھا۔ آج بھی بحر احمر میں، بحر اسود میں باقی ہے، اور پھر اسی وجہ سے ان لوگوں نے جو انہوں نے گناہ کیے، جو کچھ بھی انہوں نے، یہ ڈیڈ سی کہلاتا ہے یہ، اور جو بحر مردار، سوری ناٹ بحر اسود، بحر مردار، اور ان لوگوں نے جو بھی غلطیاں کی اس کی سزا انہیں مل گئی۔ مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پورے پیمانے کو پورا دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، زمین میں فساد نہ برپا کرو، جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان بھیج دیا تھا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ لوگ اکثر راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو اور قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ نہ لوگوں کو خوفزدہ کرو اور نہ ہی ایمان والوں کو خدا کے راستے سے روکو، سیدھی راہ کو ٹیڑھا مت کرو، یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر کہ جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہو ایمان لاتا ہے اور دوسرا نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، کہ بہتر وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی، وہی تکبر، غرور میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، اگر تم بستی میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہمارا دین اختیار کرنا ہوگا۔ شعیب نے کہا کیا زبردستی تم ہمیں ہمارے دین سے پھیرو گے، چاہے ہم راضی ہوں یا نہ ہو، تو ہم تو اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس آئے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح بھی ممکن نہیں، الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا ہے، لہٰذا اے ہمارے رب اور ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کو قبول کر لیا تو پھر تو سمجھو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلانے والی آفت نے ان کو گھیر لیا، اور وہ اپنے گھروں میں، یہ بھی طوفان کی ہی کیفیت تھی، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں رہتے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کیا، اب میں اس قوم پر کیوں افسوس کروں جو حق کو نہ قبول کرے۔
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری اللہ کی بھی ایک سنت ہے کہ پہلے لوگوں کو سختی اور مشکلات میں مبتلا کرتا ہے کہ شاید وہ اللہ سے رجوع کریں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے برے دن آتے رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اگر بستیوں والے، یہ ایک اور قوم کے لیے بات کی جا رہی ہے جو مطلب ایک نبی ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی بھیجا گیا، اور پھر اس طرح سے جب بھی کسی نبی کو، اصل میں نبی کو بھیجنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے جب وہ قوم مکمل طور پر اپنے صحیح راستے سے ہٹ جائے۔ آخرکار جب ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے ہم کو جھٹلا دیا، لہٰذا ہم نے اس گوری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جب وہ کھیل رہے ہوں گے؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے۔ ظاہر اللہ کا جب ڈر خوف دل سے ہٹ جائے گا تو اس کا انجام تو سامنے ہی ہے نا کہ اس نے بربادی ہونا ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہ دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ حقائق سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں ہم جن کے قصے تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ جس چیز کو ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر کوئی پاس عہد نہ پایا، اکثر میں کوئی ہمیں ایسا نہیں ملا جس کو اپنے عہد کا پاس ہو، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر قوموں کے بعد جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی دوسری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں کائنات کی طرف اور دراصل کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی حق بات کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صحیح دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اپنے دعوے میں سچا بھی ہوگا تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، یکایک وہ ایک اژدہا بن گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کے قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہاری تمرین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں اپنے نمائندے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر اپنے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر آ گئے اور انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور پھر ظاہر ہے تمہیں اہمیت بھی ملے گی۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم جادو شروع کرتے ہو یا ہم شروع کریں؟ موسیٰ نے کہا تم شروع کرو۔ انہوں نے اپنے سارے جادو پھینکے اور نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا۔ بڑا ہی زبردست جادو بنا کر لائے تھے۔ ہم نے پھر موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کے آن میں وہ سب اس جھوٹے طلسم کو اور جھوٹے جادو کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ ثابت ہوا، اور وہ حق تھا تو حق ہی ثابت ہوتا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو گیا۔ فرعون اس کے ساتھی میدان مقابلے میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا یہ حال ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے۔ کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ تو یقیناً یہ کوئی سازش تھی جو تم لوگوں نے
اس کے ساتھ مل کر کی تاکہ اس کے مالکوں کو اس کے اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اب اس کا نتیجہ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس سب کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا تو اپنی رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر دے، ہمیں صبر دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں اٹھا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کے قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی کو چھوڑ بیٹھے ہیں؟ فرعون نے کہا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا تاکہ ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط رہے۔ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہوتی ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرے۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، یہ شروع سے ہی ڈھیٹ ہوا کرتے تھے۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین کا خلیفہ بنائے، پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط کی پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان نادانوں کو ہوش آ جائے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے بدفعال ٹھہراتے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، تو ہمیں مسحور کرنے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائی، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے ہی گئے اور بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے، اے موسیٰ، اپنے رب سے جو تیری طرف جو تجھے منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو نے ہم سے یہ بلا ٹلوا دی تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقررہ کے لیے ہٹا دے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، اور یہ بنی اسرائیل تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے اور وہ چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے جیسا کہ ان لوگوں کے لیے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم لوگ تو بڑی ہی نادانی کے باوجود باتیں کرتے ہو، باوجود اس کے کہ تم مسلمان ہو تو یہ حرکتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی، جن کا یہ حال تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اضافہ کر دیا، اور اس طرح وہ 40 دن کا چلہ ہو گیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے ہوتے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے میری قوم میں جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقوں پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے میرے رب، مجھے یا رائے نظر دے دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے کہ تو میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو
بس جو کچھ میں نے دیا اور جو کچھ میں دوں اسے لے کر شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو لکھ کر واضح طور پر لکھ کر تختیوں پر دے دی، جن کو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں یہ لوگ، اور اس سے کہا ہے ان ہدایات کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں وہ کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے گا تو وہ اسے اختیار نہ کریں گے، اگر ٹیڑھا نظر آئے تو اس پر ضرور چل پڑیں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جو کہ حق ہے، جو کوئی جھٹلائے گا اور آخرت کی پیشی کا انکار کرے گا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ موسیٰ کے پیچھے سے قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں کے بچڑے سے ایک پتلا بنایا جس میں سے کچھ آواز سی نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا۔ وہ سخت ظالم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے فریب کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنے قوم کی طرف پلٹا اور آتے ہی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور غصے میں تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا دیا تھا، بالکل قریب تھا کہ مجھے مار دیتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لائیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھائیں جن کی میں تحریر، ہدایات، رحمت اور ہر چیز کا پیغام لیے ہوئے تھی اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا اور تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ 70 لوگوں کی نمائندگی کے ساتھ وہ کوہ سینا پر پہنچے۔ جب ان لوگوں نے وہاں جانے کے بعد گئے تھے صرف اس بات کے لیے کہ اللہ سے معافی مانگیں گے۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کرتے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس معافی مانگنے گئے تھے تو اللہ نے پہلے ایک طرح کا ان کے اوپر عذاب ہی آیا، یعنی ایک طرح سے ایسا کچھ زلزلہ یا اس قسم کی کوئی حالتیں پیش آئی کہ پھر موسیٰ نے اللہ سے دعا کی۔ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے گمراہی میں مبتلا کر دیتے اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو میری نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو اس پر ایمان لائیں اور جو اس کی حمایت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاص طور پہ نبی امی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، وہ اس سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی قرآن میں پڑھایا جاتا تھا
آپ کو خود بخود وہ سمجھ میں آتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ جب وہ تمہیں کسی بھی بات کا حکم دیں یا کسی بات کے لیے کہیں تو فوراً بڑھ کے لے لو. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس کی روشنی کی پیروی کریں تو جو اس کے ساتھ نازل ہوئی ہے تو وہی فلاح پانے والے ہیں. اے نبی کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف سے خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور اس کی پیروی کرو. امید ہے کہ تم راہ راست کو پالو گے. موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ کا پیغام مانتے تھے، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا پانی لینے کے لیے جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا کہ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں. مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. یاد رکھو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو. اور یہ دراصل فلسطین میں داخلے کا ذکر ہو رہا ہے. اور ہتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، جو بات ان سے کہی تھی انہوں نے اس کو بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا گیا. اب ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، کیونکہ صرف ہفتے کا دن انہوں نے اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا تھا. تو اللہ کا فرمان یہ تھا کہ یہ وہ عبادت کا دن ہے تو اس سے دنیا کا کوئی کاروبار نہیں ہوگا. لیکن یہ سب سے زیادہ اسی دن، چونکہ ان کا پیشہ ماہی گیری تھا، تو سب سے زیادہ اسی دن مچھلیاں پکڑتے تھے، جبکہ اللہ نے سختی سے منع کی. اور ظاہر ہے ان کی نیت کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور بھی ان کو آزماتا تھا کہ ان مچھلیاں ابل کر سطح پر آ جاتی تھی، اور سبت کے سوا کسی اور دن میں نہیں آتی تھی. یعنی ہفتے کو آتی تھی، باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور میں اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پہ کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. آخرکار جب وہ ان ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. باقی سب لوگ جو ظالم تھے ان کی نافرمائیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، یعنی مچھلیاں پکڑنے میں مصروف ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل اور خوار ہو کر. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں سخت ہے، اور یقیناً وہ درگزر بھی بہت کرتا ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں نیک تھے، کچھ اس سے مختلف. ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات میں آزمایا اور اس کی آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا ادنا کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. بس صرف دنیا کے کاروبار، دنیا کے چکر میں پریشان ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ بھی چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. آخرت کے قیام کا تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے ہی نیک کردار لوگ ہوں گے جن کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح سے چھا دیا تھا کہ گویا کہ وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ گویا وہ ان پر آ پڑے گا. مگر اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے.
اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کو تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دراصل اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب اللہ سے اللہ کی ربوبیت کا عہد کر چکے ہیں کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، ہم تو بعد کو ان کی نسل میں پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو ان غلط لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اسی طرح ہم نشانیاں واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ شاید لوگ پلٹ آئیں۔ اور اے نبی ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم سکھایا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا اور آخرکار شیطان اس کے پیچھے بڑھ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے عنایتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسانی میں پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے گا اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رکھتا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے کلام اور اللہ کی دی ہوئی فرمودات سے نظر پھیر لیتا ہے تو اس کا حال پھر کتے جیسا ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ ایک آیات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ یہ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اپنے آپ ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ ناکام و نامراد رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ بہت سے جن و انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل دماغ ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ناموں سے پکارو اور وہی اچھے نام اس کے لیے اس کا وہ حق رکھتا ہے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ اور لوگوں نے کبھی ان کے متعلق سوچا؟ کبھی بھی نہیں سوچا کہ ان کے رخ، اور خاص طور پہ جو لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں وہ جب ذرا ہٹتے ہیں تو آہستہ 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 شیطان ان کو پکڑتا چلا جاتا ہے اور وہ بالکل سوچ سمجھ کے قابل ہی نہیں رہتے اور لہٰذا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ یہاں اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر کوئی جنون کا اثر نہیں ہے؟ یہ رفیق سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچنے کی بات ہے 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین اور الصادق کے لقب سے نوازا گیا، اور جیسے ہی آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ جھوٹے بھی قرار دے دیے گئے، مجنون بھی بن گئے اور آپ کو ساحر بھی کہہ دیا گیا، جبکہ 40 سال آپ نے ان کے درمیان یہ وقت گزارا۔ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے تمہیں صاف صاف اطلاع دے رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو جو خدا نے پیدا کی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو، اور پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ ان کی سرکشی میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، تو کہو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین پر وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آئے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم تو صرف اسی کام میں لگے ہوئے ہو اور اسی کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا سن تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے نبی ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے تو اپنے لیے حاصل کرتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں صرف ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔
اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو میری بات کو مانے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ جب مرد نے اچانک عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر، یعنی جب حمل ٹھہر گیا تو دونوں نے مل کر اللہ سے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تو ہمیں ایک اچھا سا بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ ان کو صحیح سالم بچہ دے دیتا ہے تو اس کی بخشش و عنایت کے لیے دوسروں کو اس کا حقدار ٹھہرانے لگتے ہیں، یعنی ہم نے فلاں پیر کے پاس دعا مانگی، فلاں مزار پہ جا کے منت چڑھائی تو اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا، جبکہ نوازنے والی ذات تو صرف اسی کی ہے۔ اللہ بہت بلند تر ہے۔ وہ جو مشرکانہ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں یکساں ہیں۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہیں۔ ان سے دعائیں مانگ کر تو دیکھو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں۔ اگر ان کے بارے میں تمہارا خیالات صحیح ہیں تو کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو، مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی صرف اللہ ہے، میرا حامی اور ناصر میرا اللہ ہے۔ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، بخلاف اس کے جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے مٹی کے بنے ہوئے یا مرے ہوئے لوگ مٹی کے بنے ہوئے بت کیا کر سکتے ہیں؟ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اے نبی نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی ان کے دل میں برا خیال آتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے۔ رہے ان کے شیاطین اور ان کے بھائی بند تو وہ انہیں اپنی غلط راہوں کی طرف کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہو میں تو صرف اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میرے پاس بھیجی ہے، اور یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب یہ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو، شاید اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحمت نازل کرے۔ اے نبی اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو، وہ دل میں چاہے خوف سے یا زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہیں۔ وہ فرشتے جو تمہارے رب کے حضور میں تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے رہو، اس کے آگے جھکے رہو۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حکمت، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، یا اللہ ہم بہت غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تو ہمارے لیے راستوں کو آسان۔ وما آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔